سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہے سر؟ سر بہت شکریہ، ہم ایک بار پھر تشریف لائے۔ سر میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم ایک بار ری وزٹ کریں جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور ایک بار دوبارہ سے وہی سورہ بقرہ کی آیتوں پر غور کریں رمضان کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ رمضان کے اثرات جو ہے پورے سال باقی رہنے چاہیے، زندگی میں انکارپوریٹ ہونے چاہیے۔ تو کیوں نہ ہم انہیں آیتوں کو ایک بار دوبارہ غور کریں جس میں پروردگار کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سر رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں خدا نے الہدا نازل کیا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سر یہ لفظ ہدایت بڑا معمہ ہے، اس کو پلیز ڈیفائن کیجیے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ہم رمضان سے کنٹینیوشن بنا رہے ہیں کہ رمضان میں یہ ہدایت۔ اچھا، اب ایک بچہ، ایک عام آدمی جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور جس کو عربی کا اتنا زیادہ مطلب نہیں پتا، تو ہدایت، ہادی، یہ الفاظ جو ہیں وہ اس کو عام فہم زبان میں سمجھ نہیں آتے۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا آسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماحول سے، اپنے سے علم حاصل کرتا جاتا ہے، پڑھنا سیکھتا ہے، لکھنا سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں چلتا جاتا ہے، اور وہ اپنے علم کو اپنے عقل کے ساتھ، اس کا جو علم ہے، اس کی جو نالج ہے، جو جانتا ہے، وہ جاننا اس کی عقل سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور وہ آج پہ آ کر اس جگہ پر آ گیا کہ اس نے مشین کو بھی کہا کہ مشین بھی عقل، نالج تو وہ ہے جو ایگزسٹنگ ہے، عقل وہ ہے جو نالج سے کوئی چیز نکالتی ہے، ڈرائیو کرتی ہے، تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ چیز ہے جس کو بولتے ہیں ہیومن انٹلیکٹ، یا ہیومن، انسان کا علم یا انسان کا عقل۔ اب اس عقل اور علم سے جو چیز ابو ہے، جو اس عقل اور علم کے اندر نہیں آ سکتی، اس کو بولتے ہیں ڈیوائن انٹرونشن۔ ڈیوائن انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوائن کسی ایسی ذات کی طرف سے آ رہی ہے جو ڈیوائن ہے، جو انسان نہیں ہے، اس کی طرف سے آپ کی عقل کے اندر سے ایک انٹرونشن ہو رہی ہے۔ ایک انٹرونشن کو کیا بولے گی اردو میں؟ انٹرونشن، ہاں، انٹرونشن آپ کے عقل میں مداخلت کر رہی ہے۔ جو ڈیوائن انٹرونشن آ رہی ہے، وہ ڈیوائن انٹرونشن از کالڈ ہدایت۔ ہدایت از اے divine anything which is divine intervention is actually, divine intervention is anything which is beyond human capability۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس ڈیوائن انٹرونشن کی عام فہم زبان میں، عام فہم کانسیپٹ میں، ڈیوائن انٹرونشن کی دو شکلیں ہیں۔ تاریخ کائنات میں ڈیوائن انٹرونشن کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے بائی دا فیو آف، ایسا آپ نے کہا، ہم نے کتاب نازل کی، اور ہم نے انبیاء یا ہادی نازل کی۔ یہ دونوں چیزیں ڈیوائن انٹرونشن ہیں۔ اور وہ جو لایا وہ جو کتاب ہے وہ بھی ڈیوائن انٹرونشن ہے، اور جو لانے والا ہے وہ بھی ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ اب میں اس کو بہت آسان کر دیتا ہوں۔ جو مکے کے سردار خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عقل انسانی لحاظ سے میرے آقا کائنات سے کم نہیں تھی۔ ٹھیک سر، بہت مگر ان کے پاس ڈیوائن انٹرونشن نہیں تھی۔ فرق یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ وداؤٹ ڈیوائن انٹرونشن ہے، اور یہ ود ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ تو ایک ڈیوائن انٹرونشن کے ساتھ آ رہا ہے، اور ایک ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر آ رہا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک بڑی صاف بات کہنا چاہتا ہوں، بالکل مسلمانوں سے اور انسانوں سے صاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیوائن انٹرونشن کو ماننے کی۔ سر میں بھی چال دیا، کیا مطلب؟ سیدھی بات ہے۔ نہیں، کیوں؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟
آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ ڈیوائن انٹرونشن کو مانیں؟ آپ کا اچھا خاصا کام چل رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ ایزیوم کریں کہ ایک ڈیوائن ہے اور اس ڈیوائن نے ایک انٹرونشن بھیجی ہے اور میں اس کو مان لوں اور پھر میں مان کے میں کہوں کہ ہاں جی ہے نہیں ہے؟ یہ انٹرونشن ڈیوائن انٹرونشن ہے کیوں؟ اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی، انسان کی کا پورا عمل ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر گزر سکتا ہے، اور میں اس سے اور آگے جاؤں گا، گزر سکتا ہے اور اچھا گزر سکتا ہے، یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، اور آج اچھا گزر رہا ہے۔ تو پھر سر میرا کاؤنٹر نہیں ابھی آج اچھا گزر رہا ہے، جو اپیرنٹ ہے، اپیرنٹ ہے، اس میں جو ڈیوائن انٹرونشن پر عمل نہیں کر رہے بہتر پرفارم کر رہے ہیں، وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ جو ڈیوائن انٹرونشن پر عمل کر رہے ہیں یا ڈیوائن انٹرونشن کی مس انٹرپریٹیشن میں عمل کر رہے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈیوائن there would be some problem in the equation میں کہیں نہ کہیں تو اس equation میں کوئی پرابلم ہوگی۔ تو آپ کی پریشانی ہے نا، دیکھیے میری پریشانی آپ کی پریشانی ہے نا، کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو ڈیوائن انٹرونشن کو فٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں، اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ یار ڈیوائن انٹرونشن ہونی چاہیے، ہاں آنا چاہیے، قرآن بھی آنا چاہیے، اصول بھی آنا چاہیے۔ یہ تو آپ کے سماجی اور سیاسی ماحول کی پیداوار ہے۔ مگر سر کوشچن یہ ہے کہ پھر پروردگار نے اتنی محنت یار پروردگار تو اس کا ہے نا جس کو پروردگار مانے، یار آپ پروردگار کر رہے ہو، جو ایتھیسٹ ہے وہ تو پروردگار کو مانتا ہی نہیں، جو وہ پروردگار کو نہیں مانتا، آئنسٹائن پروردگار کو نہیں مانتا، کارل مارکس پروردگار کو نہیں مانتا، تو اس کو ڈیوائن انٹرونشن کی ضرورت کیا ہے؟ غلط یا صحیح؟ غلط یا صحیح؟ آپ بار بار پروردگار کو لا رہے ہیں نا، پروردگار تو وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پروردگار کون پروردگار؟ ٹھیک ہے ہوگا آپ کے گھر میں رکھا ہوگا آپ نے پروردگار، ٹھیک ہے میں تو نہیں مانتا پروردگار کو، تو پروردگار آئے گا تو پھر ڈیوائن انٹرونشن آئے گی نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام انسان کی سوچ میں ڈیوائن انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے، میں بات دوبارہ ریٹریٹ کر رہا ہوں، عام انسان کی سوچ میں ڈیوائن انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو یا وہ کتاب کی شکل میں ہو۔ یہ تو آپ کا تاریخی پس منظر ہے نا، جو آپ ڈیوائن انٹرونشن بار بار ڈیوائن انٹرونشن کرے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو سر کیا اگر میں سوال یوں ریفریز کر لوں، کیا انسانی عقل سے وہ تمام معاملات بندہ پورے کر سکتا ہے جس میں کچھ معاملات جو ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اب ہمیں اب یہ تو آگے ختم ہو گیا نا، یہ تو اب آپ بالکل ایک فقہی معاملات پر آ گئے نا، یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، آپ دنیا میں نہیں دیکھ رہے، کر تو رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا کینیڈین کنٹری میں، اس نے ایک بڑا تمیزدار قانون کے تحت اپنی زندگی گزار دی، اور گزارنے کے بعد وہ مر گیا، تو اس میں اور مکہ مدینہ کے پیدا ہونے والے میں کیا فرق ہے؟ مجھے سمجھاتے ہیں، وہ ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر چل رہا ہے، آپ ڈیوائن انٹرونشن کے ساتھ چل رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرام دا گاڈس پرسپیکٹو اس نے کیوں نازل کیا پھر ایسا؟ وہ تو پھر گاڈ تو تمہارا ہے نا، ٹھیک ہے میں مان لیا، گاڈ تو تمہارا ہے نا، میرا تو نہیں ہے نا۔ چلے میرے گاڈ کے ہاں میرے گاڈ کے میرے تو نہیں ہے نا، تمہارا گاڈ ہے نا، تم نے گاڈ بنا لیا، تم نے کہا یار گاڈ ہے گاڈ ہے گاڈ ہے، پھر اس پہ چل رہے ہیں نا، تو تمہارے گاڈ کے پرسپیکٹو سے ہے نا، میرے گاڈ کے پرسپیکٹو سے نہیں، میں تو پہلے گاڈ کو مانوں گا تو ڈیوائن انٹرونشن کو مانوں گا نا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، اچھا یہاں وضاحت فرما دیجیے آپ تھرڈ پرسن کے، تو آپ اپنی بات نہیں تھرڈ پرسن۔ نہیں میں اپنی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی بات، میں کہہ رہا ہوں یار یہ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سوال انسانی ذہن کا ہے، یس ایگزیکٹلی، یہ انسانی ذہن کا سوال ہے کہ میں پہلے خدا کو مانوں گا تو پھر اس کی بات مانوں گا، اچھا اسی بات مانوں گا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، میں نے 7 ریزنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں میں نے ذاتی طور پر، کہ آپ کے والا سوال کا کہ کیوں ہم ایک ڈیوائن انٹرونشن کو مانیں، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی شخص کی شکل میں ہو۔ پہلا جو ریزن ہے میرے حساب سے، جو کسی کو ماننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے ہم یہ گائیڈنس لے سکیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، چونکہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ ڈیوائن انٹرونشن یہ بتائے، میری عقل میں یہ نہیں آ سکتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ میں مخلوق ہوں،
مخلوق یہ نہیں جان سکتا کہ خالق نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. بے شک کریکٹ. ٹھیک ہے, یہ پہلا ریزن ہے. پہلے اپنے آپ کو مخلوق مانو گے تو خالق کو پہچانو گے. واہ واہ بے شک. ٹھیک ہے نا, تو ایک ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے, پہلا ریزن. بالکل ٹھیک. بالکل. دوسرا ریزن جو ہے کسی مانگنے کا, کہ جو پہچاننے کا طریقہ ہے, ریزن, وہ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا, وہ بتا سکتا ہے. واہ. تو وہ ریزن کا لوکیٹ کرنا ڈیوائن سے آئے گا. واہ. ٹھیک ہے, دوسرا ریزن. تیسرا ریزن ہے کہ وہ ڈیوائن وہ آپ کو مورل اور سوشل کوڈ دے گا. واہ واہ خوب. بہت خوش. یہی ہوگا نا جی کہ وہ کہے گا یار ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. یہ سوشل کوڈ دے گا. یہ تیسرا ریزن ہے. چوتھا ریزن یہ ہے کہ وہ پرانے ڈیوائن کو کریکٹ کرے گا جو غلط ہو گئے ہیں. بہت خوب. بہت خوب بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. یہ چوتھا ریزن ہے. بہت. پانچواں ریزن ہے کہ وہ آپ کو, جس طرح میں نے پرانے ایک بات کہا تھا, وہ آپ کو عدل کی بنیاد پہ جزا اور سزا کے لیے تیار کرے گا. یہ ایک پانچواں ریزن ہے. چھٹا ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کو پریشانی کے ٹائم میں آپ کے لیے ہوپ ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وتواصوا بالصبر. بلا پاس ہے سر. وتواصوا بالصبر, صبر سے بے شک. ہے, صبر وہ ہیپینس اور آپ کو پریشانی کے ٹائم میں آپ کو سکون دے گا ڈیوائن. یہ ڈیوائن کی اگلی ضرورت ہے کہ وہ جو آپ کے بیونڈ ہیومن انسٹنکٹس کی چیزیں ہیں ان کا جواب دے گا جو چیز کائنات میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ 7 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈیوائن کی ضرورت ہے. اب یہاں پر اچھا, آپ آگے رک جائیں, یہیں پہ رک جائیں. ماشاء اللہ ان 7 جواز میں سے ایک جواز سے بھی مسلمان عمل نہیں کر رہے, اس لیے یہ کتاب ان کے کام نہیں آ رہی. اب ان 7 کو آپ لے کے چلیں. بالکل. اب ان 7 کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے, ان 7 کا اپنے معاشرے پر افیکٹ دیکھیں. اچھا, یہ میں ایک بات بتا دوں کہ میں ان 7 کی ڈگری آف امپلیمنٹ پہ ڈیفر کر سکتا ہوں کہ مورل کوڈ کہاں تک جائے گا اور کہاں تک نہیں جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی کہاں تک جائے گی, کہاں تک نہیں جائے گی. مگر ڈیوائن کی جو ضرورت آئے گی وہ ان 7 وجوہات کی وجہ سے آئے گی. انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈیوائن چاہیے اگر ان 7 سوالوں کے جواب چاہیے. نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے, مرضی ہے آپ کی. اگر اب ان 7 سوالوں کے جواب چاہیے آپ کو تو ڈیوائن آئے گا, ہدایت آئے گی, ہدایت کی ضرورت ہے. اگر یہ 7 سوال انسان کو ہدایت کے لیے محتاج کرتے ہیں. یہاں تک ختم کوئی بات؟ ٹھیک ہے, اب ہدایت کی وائی ہدایت آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ ہدایت کیوں چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق ابھی قرآن سے کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ایک بار یہاں پہ پلیز فرمائیے گا. ہم حضرت آدم کا جب قصہ پڑھتے ہیں, بہت ہی شروعات ہے جو اس واقعے کی, اس میں پروردگار حضرت آدم سے کہتا ہے وہ اما یاتی انکم منی ہدی. جس وقت وہ ان کو جنت سے نکال رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جب آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت, فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم اس ہدایت کی پیروی کرنا, تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا. وہی تو میں نے کہا نا, یا خوف و یحزنون جو ہے وہ اس لیے ہے, جب میں نے کہا نا ہوپ اینڈ ہیپینس. ہوپ اینڈ ہیپینس از دا ریورس آف خوف اینڈ حزن, ہے نا. ہیپینس کا الٹا کیا ہے؟ سیڈنس از ہیپینس. ہوپ مینس خوف. ہوپ کا مطلب خوف اور حزن کا جو ریورس ہے وہ ہوپ اینڈ ہیپینس ہے. تو ہدایت جو ہوتی ہے نا, ہدایت وہ انسان کو ہوپ اور ہیپینس دیتی ہے. کس طرح سے کچھ فزیولوجی اس کی, کیا دی؟ ہاؤ ڈز دس ہیپن, یہ کیا پروسیس ہے؟ جب وہ انسان ایک کشتی میں سفر کر رہا ہے
اور کشتی طوفان میں آ گئی، اور طوفان میں آنے کے بعد ڈوبنے لگی. ڈوبنے کے بعد جب بالکل ڈوبنے لگی تو کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے ذہن میں آئے گی کہ میں شاید بچ جاؤں گا. وہی ہوپ ہے اور وہی خدا ہے. یہ جو انہوں نے مثال دی ہے، یہ میرے مثال نہیں تھی، یہ بڑی پرانی مثال ہے. اس نے پوچھا خدا کیا ہے؟ اس نے کہا تم سفر کر رہے ہو، خفر میں کشتی طوفان میں آ جائے، طوفان میں آنے کے بعد تمہیں ڈوبنے لگو اور سب ڈوبنے لگے، مگر تمہیں ایک کہیں پہ ہوگا کہ میں شاید بچ جاؤں. وہ جو شاید ہے نا، وہ جو شاید ہے، وہ شاید ہے، وہ ہوپ ہے. اور اسی ہوپ کا جو نام ہے وہ خدا ہے. وہ ہوپ وہ خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو میں نے 7 چیزیں لکھوائی ہیں، ان 7 چیزوں میں کسی ایک چیز پر بھی میجورٹی مسلمان عمل نہیں کر رہے. تو نہ ان کو ریزن کے اوپر کوئی کام ہو رہا، نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کام ہو رہا، نہ مورل کوڈ پہ ان کو سمجھ آ رہی، نہ انہوں نے کبھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو کتاب آئی ہے، اس کے 7 کے 7 ریزن آج اس قوم کے لیے irrelevant ہو گئے ہیں. اس لیے کتاب irrelevant ہو گئی. ہدایت اس لیے irrelevant ہو گئی کہ جو 7 ریزن ہدایت کے تھے، ہدایت کو چلانے کے، ہدایت نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز تو ہدایت کا رزلٹ ہے. ہدایت کے جو 7 پہلو تھے، نماز کیا پاکستانی معاشرہ اس جو 30 دن کے روزے رکھے، 29 دن کے، کیا اس 29 دن کے روزوں کے بعد اس 7 مائنڈ میں پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اب ہدایت کے بارے میں سب سے مشہور و معروف آیت، اور جو نہایت کنفیوز کرتی ہے مسلمانوں کو، میں اس کے بارے میں آج پڑھ دیتا ہوں. وہ سورہ رعد کی 7 نمبر آیت ہے. وہ کہتی ہے یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ من آیات من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہر قوم ہادی بھیجا. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر پیغمبر پر اس کی پروردگار سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے. اس کا جو پہلا والا پارٹ ہے نا، یہ جو پہلا والا پارٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، وہ ایک اس کی الگ پوری ایک سبجیکٹ ہے. وہ میں ڈسکس کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، مگر میں صرف آخری جو 3 لفظ ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ پروردگار نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. ہادی قوم، سمپل آسان ہے نا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اچھا، اب یہ مسلمانوں کے اور عام پاکستانی اور مسلمانوں کے دماغ میں ایک خناس بھر گیا کہ توحید ان کا فلسفہ ہے. اللہ کی یہ انہوں نے ڈرائیو کیا. اس سے پہلے توحید نہیں تھی. آدم سے توحید تھی. نہیں، آدم سے توحید نہیں. پہلی والی کتابوں میں توحید کلیئر نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا اور کلو قوم ہاد، 2 ایشو آئے. انہوں نے کہا یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہہ رہا ہے کلو قوم ہاد، ٹھیک ہے، اور انڈیا میں کرناٹک میں ہندو رہتے تھے اور بنگال میں ہندو رہتے تھے، ان میں تو کبھی نبی نہیں آیا. تو یہ ولے کل قوم ہاد کا کیا مطلب ہے، اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو ولے کل قوم ہاد، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پھر ہر قوم کو ہادی دیا نا. تو پھر یہ ہر قوم کے ہادی والی جو آیت ہے، یہ اگر 1400 سال پہلے شروع ہوئی تھی تو پھر تو آیت مکمل نہیں ہے. زرتشت کا ٹائم جو ہے، جو زرتشت ہے پارسیوں کا مذہب کا والا، وہ 4000 سال سے اوپر کی بات کرتا ہے، جو تقریباً ابراہیم والی بات ہے. اور ہم مانے یا نہیں مانے، ان کی کتاب موجود ہے. زرتشت کی کتاب موجود ہے. تو پہلے تو مسلمان یہ دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ توحید کا فلسفہ اسلامی فلسفہ ہے. ہر کتاب کا فلسفہ ہے.
ٹھیک ہے. بالکل سر. اچھا Absolutely. اب میں اس کے لیے اس فلسفے کو بیان کرنے کے لیے Please. دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ. زرتشت اپنی کتاب میں کہتا ہے, پرشین تو مجھے نہیں آتی, پرشین میں ہے وہ, اس کا وہ کہہ رہا ہے خدا ایک ہے, واہ خدا ایک ہے, اس کی احادیت ذاتی ہے, واہ 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 واہ, احادیت ذاتی ہے. واہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے, وہ بے مثال ہے, وہ ہر شے کو حس کرنے والا ہے, وہ لافانی ہے, وہ عقل کل ہے, وہ نعمتوں کا مالک ہے, وہ حقیقت اعلیٰ ہے, وہ منصف ہے, وہ محافظ ہے, وہ سب سے قوی ہے. واہ, لگ رہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. قرآن کی آیت. اب میں آپ کو اس سے زیادہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں, ہاں. وہ اس سے بھی زیادہ کی قرآن کی آیت ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اب یہ جو آیت, یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ بھگوت گیتا کا ادھیائے نمبر 10 اشلوک نمبر 12 ہے. واہ. ٹھیک ہے, یہ بھگوت گیتا کا اشلوک نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں کہ اشلوک نمبر 12 ہے اور لکھتا ہے, تو پھر آپ اس کو قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے پڑھیں, پھر آپ مجھ سے گفتگو کریے گا. اس ترجمے کو پورا پڑھ دیتا ہوں. ہاں. وہ پورا ہے, اس اعلیٰ ذات کو ہر پل سجود, واہ واہ الحمدللہ رب العالمین, واہ. کیونکہ وہ تمام مخلوقات کو پیدا کر کے روزی دینے والا ہے, وہی مالک کائنات ہے, مالک یوم الدین, واہ. وہ تمام جہانوں سے ماورا یکتا و یگانا ہے, قل هو اللہ احد, بے شک. مگر دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. واہ واہ. اسے نہ کسی نے پیدا کیا, نہ ہی اسے موت آئے گی, و یحیی و یمیت. ٹھیک ہے نا, لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ مسلمانوں کی کہاں سے اتھارٹی آ گئی اللہ کی وحدانیت یا اللہ کو پہچاننے کے اوپر. مجھے سمجھا دے, ایک 5 منٹ کے لیے سمجھا دے. بے شک, کوئی شک. میں آپ کو اس کی, یہ تو میں نے صرف آپ کو 4-5 چیزیں سمجھائی ہیں, میں آپ کو اس کے اوپر پوری 4 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں کہ کتنی کمپریہنسو ڈسکشن ہے اس دن معاملات کے اندر, زرتشت کے اندر, بھگوت گیتا کے اندر, اور تمام چیزوں کے اندر. کیونکہ ملک قوم ہاد. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, بے شک بے شک. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, یہ تو جاہل مسلمانوں کے لیے تھوڑی آیت آئی تھی. بے شک. وَلِكُلِّ قَوْمٍ احد جو ہے وہ کوئی عام ان جاہلوں کے لیے تھوڑی ہے کہ یہ جاہل کہہ دے کہ وہ یہ کافر ہے, یہ بت پرست ہے, یہ ہے, یہ نہیں. یہ تو ابھی اس کو کیا پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو اشلوک پڑھا ہے, یہ اشلوک کیا ہے, اوم کیا ہے, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پورا بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی نام اس مالک کے کائنات کے دنیا میں لیے گئے, وہ تقریباً سب کا مطلب ایک ہی ہے ہر زبان میں. کوئی شک. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کلو قومن ہاد جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, اور اس کمپلیٹنس کے ساتھ آپ نے اس قوم کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, پھر آپ کو تھوڑا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے گا. اچھا, اب کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نحل کی 89 نمبر آیت, بہت مشہور و معروف آیت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا هَؤُلَاءِ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے, اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے, اور ہم نے تو
تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پر مسلمانوں کیوں لکھا ہے؟ تسلیم کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. تسلیم کرنے والے کی یہ مسلمانوں کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا دو مطلب ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ جب جو وہ لے کے چل رہے ہیں، جو بھگوت گیتا لے کے چل رہا ہے، جو زرتشت کی کتاب لے کے چل رہا ہے، جو انجیل لے کے چل رہا ہے، جو توریت لے کے چل رہا ہے، جو کوئی اور کتاب لے کے چل رہا ہے، چائنیز کتاب لے کے چل رہا ہے، جو بھی کتاب لے کے چل رہا ہے. سر میں نے پڑھی ہے، میں نے بدھا کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں بھی سیم کانسیپٹ ہے. میں آگے چلتا ہوں نا. جی. وہ لے کے چل رہا ہے، وہ لے کے چلنے کے ساتھ ایک چیز ضرور پڑھ رہا ہے. وہ یہ پڑھ رہا ہے کہ یہ جو اس کے پاس ہدایت ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ پڑھ رہا ہے، ڈیوائن سورس سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ ساتھ میں اسی کتاب میں یہ بھی پڑھ رہا ہے کہ آخر وقت میں ایک ہدایت آئے گی جس کی لوکیشن اس کو بتا دی گئی ہے، جس کی نشانیاں اس کو بتا دی گئی. اس کی کتاب میں، میری کتاب میں نہیں، اس کی کتاب میں. ٹھیک ہے. اور وہ اگر اس کو پا جائے اور نہیں مانے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، مگر اس کی کتاب وہاں پر کلوز نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نبی، ہادی، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، وہ اس ٹائم پر، لیٹ ٹائم پر آئے گا. کوئی کتاب، دنیا کی کتاب جس کو ہم الہامی کتابیں کہتے ہیں، ان کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ کسی آنے والے ہادی کا ذکر نہیں ہے اور اس آنے والے ہادی کی نشانیاں نہیں ہیں. بہت ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس کو جو ہدایت کی گئی ہے، اس کو جو ہدایت کی گئی ہے اس میں اس کو پوری ہدایت دے دی گئی ہے، مگر اس کو یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ یہ آئے گا. اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں، ہم اتنے واہیات ہو گئے ہیں، ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہ نہیں ہے. اٹس اے چین، یہ ایک سیکوینس ہے. شروع وقت نہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے، زرتشت کی کتاب میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھا ہے. اچھا، بھگوت گیتا نے بعد میں جو چینجز کی وہ ان کا مسئلہ ہے، مگر بھگوت گیتا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھگوت گیتا کا مسئلہ نہیں ہے. جو اس نے انجیل میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، توریت میں لکھا ہے، وہ اب وہ انہوں نے نہیں مانا. اچھا، مگر میں اب یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے نہیں ماننے میں کوئی نقصان اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہماری حرکتیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یار اگر ان کی بات مان لیں گے تو اس سے تو ہم بہتر ہی ہے نا. مجھے میں نے آپ کے اس دن بھی کہا تھا نا کہ وہ جاپان میں ایک لڑکی نے بیان دیا کہ آپ تبلیغی جماعت والے گئے، انہوں نے بیان دیا کہ صاحب آپ اللہ کو مان لیں، یہ کریں، آپ کیا ہو جائے گا. تو اس نے کہا یار آپ سارے اللہ کو مانتے ہیں، وہاں اپنی حالت دیکھیں، ہم تو نہیں مانتے، ہماری حالت دیکھ لیں. تو یہ جو اللہ کو ماننے کا کانسیپٹ جو ہے اس کو آپ نے ایک ایسیٹورک کہتے ہیں نا، ایسیٹورک باطنی بنا دیا. یہ سب سے بڑی تباہی ہے. اس کا کوئی تعلق باطنی سے نہیں ہے. میں نے آپ کو سب شروع کس بات پہ کیا کہ بے ہدایت کو کیوں مانو؟ ضرورت کیا ہے مجھے ہدایت کے ماننے کی؟ ضرورت کو پہلے نکالے نا، تو پہلے یہ نکالے کہ ضرورت ہے. اچھا، اب یہ ہو گئی رسالت. اب آگے چلتے ہیں. سر یہاں پہ ایک سوال ہے، جی بتائیے. اجازت دیجیے. سر ہر جگہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پہلے پچھلی کتابوں پہ ایمان لاؤ، تو کیا سر یہی تو چیز ہے. وہ سر ہم نے لپ سروس کرنی تھی کہ بس میں کہوں پچھلی کتاب پہ ایمان لاؤ. نہیں، میں نے آپ کو کہا نا ون آبجیکٹو آف دی ڈیوائن ریویلیشن از کہ جو پرانی کتابیں کرپٹ ہو گئی ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے. اس لیے ان پر ایمان رکھنا کہ وہ کتابیں ہماری تھیں. جی. اور سر کیا یہاں پہ یہ بھی ضروری میں سمجھوں کہ سنس وہ ایک ہی آتھر کی لکھی ہوئی ساری سیکوینس ہے، اس لیے میں نے پچھلی کو بھی پڑھ کے اس کی جو ضروری اور صحیح چیزیں ان کو فالو کرنا ہے. جی، نیا ایکٹ ہے نا جی، وہ نیا ایکٹ ہے. یہ والا نیا ایکٹ ہے، یہ نیا ایکٹ ہے جی. مگر آپ نے کہانی پچھلی پیچھے سے شروع کرنی. جی اچھا، اب آگے چلتے ہیں. وہ یہ نیا ایکٹ ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا. اچھا، اب
یہاں پہ آ گیا کہ ہم نے ہدایت دے دی، ٹھیک ہے، ختم ہوئی بات۔ اب اس ہدایت کے ساتھ ایک قرآن مجید کی سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هُدَى اللَّهِ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هُدَى اللَّهِ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ ہمارے رسول کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ جنرلائز کانسیپٹ کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت بتوں اچھا، یہاں پر سب سے بڑی غلطی لفظ بت ہے۔ طاغوت لکھا ہے، طاغوت کا مطلب بت نہیں ہے۔ بالکل طاغوت کا مطلب آج کی زبان میں، بالکل آسان زبان میں، بنیامین نیتنیاہو ہے۔ بالکل طاغوت وہ ہے، طاغوت اسے کہتے ہیں، بت تو طاغوت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ طاغوت کے پاس پاور ہوتی ہے، تو یعنی یعنی پاور۔ طاغوت کا مطلب بت کرنا جرم ہے ترجمے کے ساتھ، بالکل absolute، طاغوت ہے۔ قرآن مجید میں طاغوت بہت جگہ استعمال ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی، اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سرزمین پر چل کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس میں ایک بات کو، اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت خوب، اب دوبارہ پڑھیں اس کو۔ پہلی بات، ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر نازل کیا، ہر امت میں رسول بھیجا، ہر جگہ بالکل نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ دو باتیں، ان اعبد اللہ، اللہ کی بات کرو، اچھا، اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ سر سنس انہوں نے کمپیریزن دیا ہے، ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی کہ ایک، پہلے عبادت کو ڈیفائن کر لینا، پلیز عبادت کا مطلب کیا ہے؟ سر، جو میں تو وہی بات کروں گا جو روایتی بتایا، کیا نماز پڑھے؟ یہی بتایا ہے سر، نماز پڑھے مطلب جو تھے بھگوت گیتا ماننے والے، وہ نماز پڑھتے تھے آپ کی طرح؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ان کے کوئی اور موڈز آف ورشپ نہیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر طغیانی سے اس کو کنٹراسٹ کیا گیا نا، طغیانی سے کنٹراسٹ کیا، نہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کو عبد سمجھے، غلام سمجھے، عبد ہے نا عبادت۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، وہ اس کو اپنے کو اس کا عبد سمجھے، ٹھیک ہے۔ اس کا عبد سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی غلامی قبول نہیں کرے۔ کسی اور کی غلامی قبول کرنے میں فرعون کی غلامی بھی ہے، امریکہ کی غلامی بھی ہے، اس میں ہر غلامی ہے۔ تو عبادت جو ہوتی ہے نا، عبداللہ جو ہوتا ہے نا، عبداللہ وہ نمازی نہیں ہوتا، نمازی کو عبداللہ نہیں کہتے۔ اب نمازی کو عبداللہ نہیں کہتے، عبداللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اس کے وہ بار بار ہر روز 32 مرتبہ یا کم از کم 34 مرتبہ یہ کہتا ہے، ہر 17 رکعت میں، ہر رکعت میں شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ تو عبادت کا مطلب کسی بھی حال میں یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پہ ہم غلط مطلب دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عبادت اس کی کر رہا ہے، اور جو دنیاوی طاغوت ہیں،
دنیاوی طاغوت ہیں، اوکے چاہے وہ کسی شکل میں ہو. سر کن کن شکلوں میں ہوتے ہیں یہ پلیز ہاں تو اس بات کو کھولیں وہ کن کن شکلوں میں آج موجود ہیں یا ہوتے رہے ہیں کن اس شکلوں میں اسی بات اور سوری میں وہ تعاون اچھا ٹھیک ہے، مجتنب طاغوت. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ ان میں سے ایمان لائیں گے جی. اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، بڑے بہت ہی دلچسپ الفاظ ہے کہ انہوں نے ضلالت خرید لی. ہاں یہ ہاں، الفاظ صحیح. اور اسی لیے الحم کا آخری لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین، تو یہ اس آیت کو ضالین سے ملا کے پڑھے نا، بے شک. ضلالت خرید لی. اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوب سر بہت ہے بہت خوب. ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے وہ کہ وہ مومن آل یاسین تھا، وہ شہر کے کونے سے آیا، دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا کہ نبی کی یاد ہے آپ کو آیت پڑھی، ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس کو مومن آل یاسین کہا جاتا ہے. وہ کسی قوم میں گئے کوئی نبی، تو انہوں نے ان کو نبی کے ساتھ نبی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نبی کو تکلیف دی. تو اس شہر کے کونے سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، جبکہ اس تک نبی نہیں پہنچا تھا، مگر وہ مومن، اس کو قرآن نے کہا مومن آل یاسین. وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں اس وقت تو اچھا اب آ جائیں طاغوت. سر اس بات کو کمپلیٹ کر دیا، یہ واقعہ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو کمپلیٹ کر دیجیے. یعنی کہ اس وقت بھی جو لوگ پہلے سے ایمان رکھتے تھے وہ نئے نبی کے آتے وقت بھی موجود تھے، اور انہوں نے ان کی نشانیاں دیکھ کر کہا کہ یہ مومن، یہ نبی ہے، اس کے ساتھ نہیں کرو یہ بات. اور میں ابھی آپ کے سامنے اس کلام کو ختم کرتے ہوئے جو آج گفتگو میں کر رہا ہوں، ختم کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ سورہ کہف کی آیت پڑھوں گا. تو سورہ کہف کی کیا چیز ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے آج کوئی بتا سکتا ہے مسلمان، کوئی مولوی، کوئی ملا، کہ سورہ کہف والے کون سے مذہب کے ماننے والے تھے؟ وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہ کون سا دین اپلائی کر سورہ کہف مانتے ہو بندے تھے. آج قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن تو ان کے کتے کی بات بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کس دین کے ماننے والے تھے؟ وہ کون سے اسلام کے ماننے والے تھے؟ بس وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے، اتنا ہی رہتا. نہیں، خدا کا ماننا تم لوگوں کا مسئلہ ہی خدا ہے، تمہارا مسئلہ خدا ہے. تم خدا پہ رک گئے، تم طاغوت کے ساتھ سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہو. دیکھیں، تمہارا مسئلہ خدا ہے، تم خدا پر اتنا زیادہ رک گئے کہ تم نے طاغوت کو بلا دیا. دیکھیے، خدا کے ماننے نہیں ماننے کا کوئی انسانی زندگی کا الگ اثر ہے، مگر اس کے ساتھ اس نے کہا کہ عبادی و طاغوت کے سامنے اجتناب کرتا ہے طاغوت سے. وہ اللہ کا عبادت کرتا ہے اور اجتناب کرتا ہے طاغوت سے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اجتناب کرنا طاغوت سے عبادت کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہے نا. بالکل سر. تو اجتناب کرنا طاغوت سے کیا ہے؟ میرے خیال سے جیسے وہ 7 افراد تھے غار والے، انہوں نے وہ جو اس وقت سسٹم چل رہا تھا اس سے ایسی بغاوت کی اور اس کو اتنا ان ایکسیپٹ کیا کہ پھر ان کا ایسا سوشل بیک آؤٹ ہو یا ان کے خلاف اتنے وہ حکومت نے اس طرح کے اقدامات دیے کہ ان کو غار میں پناہ لینی پڑی. اجتناب طاغوت کی واضح ترین مثال اجتناب طاغوت کی امام حسین کا یزید کو بیعت نہیں کرنا ہے. بیعت امام حسین نے بیعت نہیں کی نا، تو اجتناب کس سے کیا؟ بیعت سے اجتناب کیا نا. اس طاغوت کے سسٹم کو ایکسپٹ کرنے سے. ہاں، بیعت سے اجتناب کیا نا، کہ آپ نے کہا میں اس طاغوت سے نہیں کروں گا. جو میں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سرین سیلف کا مطلب ہے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے، اس میں نے طاغوت کو تقریباً کوئی 50 آیتوں کے ریفرنس سے ڈیفائن کیا ہے. تھوڑی عنایت کیجیے گا. ہاں، طاغوت جو ہے وہ فرعون بھی طاغوت ہے، قارون بھی طاغوت ہے. دیکھیے، فرعون اور قارون میں کیا فرق ہے؟ فرعون بھی طاغوت ہے،
قارون بھی تابوت ہے. قارون کی کیا حیثیت ہے؟ واٹ از دا قارون's پوزیشن؟ قارون کون ہے؟ قارون حکمران نہیں ہے، بس امیر آدمی ہے. امیر آدمی تو بہت سے ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن آف ویلتھ. کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ ناٹ گیونگ اٹ ٹو سم ون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طاغوت ہے. کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ ناٹ گیونگ اٹ ٹو سم ون، یہ طاغوت ہے. فرعون بھی طاغوت ہے اور قارون بھی طاغوت ہے. یہ نہیں کہ فرعون طاغوت ہے. تو جو کنسنٹریشن آف ویلتھ کر رہا ہے قرآن اس کو طاغوت پہ لاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار، طاغوت سے اجتناب کرو. یا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں کیا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی طرف چلے گئے یا وہ ضلالت پہ چلے گئے. اس کا کوئی تعلق مسلمانوں سے جنرلی نہیں ہے. یہ ایک جنرل فریم ورک ہے کہ بھائی جو بھی تاخذ. اس کے آیت میں تو بات ہی پچھلوں کی ہو رہی ہے. فسیرو فی الارض، گھوم کے دیکھ لو پچھلوں کا کیا انجام ہوا. آیت میں تو بات ہی پرانوں کی. ہاں پرانے کی دیکھ لو جا کے جی، دیکھ لو جا کے کہ آیتوں میں کیا انجام ہوا. وہ طاغوت کی پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی بات نہیں کرتے. تو یہ یہاں پر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے؟ مکذبین لفظ ہے، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے. اچھا اب آ جاتے ہیں سر میری ریکویسٹ پہ آج کے دور میں تابوت کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، پروبیبلٹیز کیا کیا ہے پلیز آج کے دور میں. جی ان دا لیونگ پریزنٹ. آج کے دور میں تابوت کی بہت بڑی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے absolute capitalism. بہترین. جہاں آپ نے اللہ تعالی کی نعمت جو کہ نیچرل ریسورسز اور لینڈ اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہ آپ نے کسی کے حکم کے تحت، کسی آرڈر کے تحت، کسی ول کے تحت کسی شخص کے حوالے کر دی، اور وہ اس کو انسانوں کی بھلائی کے بجائے اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور آپ کے قانون نے اس کو پروٹیکشن دے دی. تو وہ جو قانون ہے جس نے پروٹیکشن دی، وہ طاغوت ہے. طاغوت وہ قانون ہے جو فری لینڈ ہولڈنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک آدمی 5,000 مربع زمین رکھ سکتا ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ 5,000 مربع زمین رکھے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، طاغوت ہے. جس بھی ایکٹ سے انسان محکوم ہو جائے وہ طاغوت ہے میرے ذہن میں. محکوم ہو جائے یا وہ سپریس ہونا ہو، یا وہ عام انسانوں کی زندگی میں تغیر پیدا کر دے نارمل سے. تغیر لفظ کھولے گا سر. تغیر مینس چینج. لیکن نا اگر عام آدمیوں کو صحیح ڈسٹریبیوشن ہوگی تو وہ تو پرابلم نہیں. مگر اگر آپ کی کنسنٹریشن آف ویلتھ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی انسان ایکسپلائٹ ہو رہا ہے اس کے، ایکسپلائٹیشن از طاغوت. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن نے ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ خمینی صاحب استعمال کیا کرتے تھے، اور اس لفظ کا نام ہے مستضعفین. وہ لوگ جو دنیا میں آج محروم ہیں، اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا کو مستضعفین کے حوالے کریں گے. ایک ٹائم آئے گا جب ہم دنیا کو مستضعفین کے حوالے کریں گے. جب 1917 کا کمیونسٹ ریولوشن آیا تو یہ آیت استعمال کی گئی کہ یہ مستضعفین کی طرف جا رہی ہے بات. تو کارل مارکس کا ڈائلیکٹیکل سوشلزم جو ہے نا،
ڈائلیکٹیکل سوشلزم جو ہے وہ مستضعفین کی آیت پہ کھڑا ہے. بہترین بہترین. وہ کہتا ہے مستضعفین کون ہے, مستضعفین کا مطلب کیا ہے, آپ نکال لیں. اب مستضعفین کا مطلب نکال لیں. مستضعفین کسے کہتے ہیں؟ مستضعفین کیا لکھے مطلب ہے؟ دا اوپریسڈ. دا اوپریسڈ. مستضعفین ہے نا, دا اوپریسڈ. کیا مطلب ہے مستضعفین کو؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ مستضعفین کو کیا کہہ رہا ہے؟ مستضعفین کس کے مستضعفین, اس کا مطلب ہے کوئی مستضعفین ہے تو جو مستضعفین ہیں وہ کسی طاغوت کی وجہ سے مستضعفین ہیں. اوپریسر ہے کوئی تبھی کوئی اوپریسر ہے تو کوئی اوپریسڈ ہے نا. اچھا, اب آج کے دور میں آپ چیک کر لیں کہ کون اوپریسر ہے اور کون اوپریسڈ ہے. The capitalist system is the oppressor. Corporational system is the oppressor. ایک one of the example ہے, one of the example ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو اوپریسر ہے, جو آج کل اوپریسر ہے, وہ آج کا ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ملا اس لیے ہے کہ وہ جس طرح سے زمین کی حالت کو, زمین کی اونرشپ کو لوگوں میں تقسیم نہیں کیا, اسی طرح پوپ نے رائٹ آف ٹو ڈیل ود دا گاڈ اینڈ ہیومن بینگ اس میں اپنا کنٹرول بنا دیا. میرے تھانے سے گزرو گے, میرے تھانے سے گزرو گے تو چلو گے, نہیں تو نہیں چلو گے. یہ طاغوت کا شکل ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ اس کے تھرو جانا ہے, وہ آپ کو قرآن مجید کی تفسیر دے گا, یا وہ آپ کو اس کی اتھارٹی کے بغیر آپ نہیں چل سکتے, تو وہ طاغوت کی شکل میں چلا جاتا ہے. اور اسی کا بڑا رانگ, اسی فلسفے کے تحت خلافت راشدہ کے بعد خلافت نہیں آئی, کیونکہ وہ یہ اتھارٹی گین کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم بتائیں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. وہ رائٹ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو, ٹھیک ہے. اور میرا تو یہ پرسنل ویو یہ ہے کہ 11 ہجری کے بعد بھی کسی کے پاس رائٹ نہیں. 11 ہجری کے بعد کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ اتھارٹی ہے, کیونکہ اس کی وہ جو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اچھا, اب آ جائیں سب سے مشہور مسئلے کے اوپر, اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا گفتگو کر کے پھر آگے بڑھوں گا. اور اس کے بعد سورہ انسان کی آیت نمبر 3, اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ سہل آیت نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نے تمہیں رستہ دکھا دیا, باقی تمہاری مرضی ہے, شاکر ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ. سر یہ شکر اور کفر کا, اچھا, شکر اور کفر, شاکر کیوں ہے؟ شاکر ہے نا, کافر تو ہو گیا, شاکر کیوں ہے؟ لیکن نا شاکر ہے شکر کرنے والا. اللہ کو ماننے میں شکر کرنے کی کیا لاجک ہے؟ ہدایت کے بعد نتیجہ شکر کیوں نکل رہا ہے؟ نتیجہ شکر نہیں نکل رہا نا. دیکھیں نا, ہدایت کرنے کے بعد نتیجہ شکر نہیں نکل رہا. انا ہدیناہ السبیل شاکرم و کفورا. کافر تو کافر ہو گیا, شاکر وہ یہ ہے کہ شاکر جو ہوتا ہے, شکر کس بات کا کیا جاتا ہے؟ کچھ دینے کا, میں نے کچھ لیا ہے اس کا شکریہ. ہاں, شکر ہوتا ہے نعمت کا, شکر ہوتا ہے نعمت کا. جو آپ نے ارن کیا اس کا شکر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جو آپ نے کسی پر احسان کیا اس کا بھی شکر نہیں ہوتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ٹھیک ہے. شکر ہوتا ہے اس چیز کا جو تمہیں کیا. اب ہدایت, انا ہدینا, ہم نے ہدایت کی, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اور ایبسولوٹ اونرشپ کا خدا کی, اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تم اس نعمت کو اگر حاصل کرو گے تو اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ کی طرف ہدایت نعمت ہے,
اس کو میں ثابت دوبارہ اب اس کو اس آیت کو انا ہدینا ہو، ہدایت نعمت ہے، پھر میں واپس آتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو تمام کر دی کہ میں نے آج نعمت کو کمال کر دیا، میں نے جو میری نعمت تھی، تو اب اس نعمت کا تمہیں شکر ادا کرنا ہے، یہ تمہارے پاس احسان بھی نہیں ہے، نہ تم نے ارن کیا ہے، یہ احسان بھی نہیں ہے، نہ تم نے اس کو ارن کیا ہے، یہ نماز سے نہیں مل رہی ہے، یہ ایبسولوٹ گرانٹ ہے، نہیں، یہ نماز سے نہیں ملی ہے، یہ روزے سے نہیں ملی ہے، یہ حج سے نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، یہ حج سے نہیں ملی ہے، یہ زکوٰۃ سے نہیں ملی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت کو کمال کر دیا، اب اس کو پڑھو انا ہدیناہ سبیل اما شاکر و اما کفورا، ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، اب آ جاتے ہیں سب سے کنٹروورشل پوائنٹ کے اوپر، اب آ جاتے ہیں سب سے جو ترتیب کے حساب سے سب سے پہلی آیت الف لام میم، دوسرا قرآن کے حساب سے دوسری آیت، اس آیت کا نمبر 2-2 ہے، اس آیت کا سورہ بقرہ کی آیت -2 وہ کہہ رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے آگے 2 لفظ ہیں ھدی للمتقین، ھدی للمتقین میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہدایت اور متقین کے لیے، میرا ایک سوال ہے یہاں پر کہ اگر وہ متقی آلریڈی ہو چکا ہے تو پھر کس بات کی ہدایت ہے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ پہلے سے متقی تھا، اب اس کے لیے ہدایت ہے، اب اس کے لیے ہدایت ہے، تو مسلمان پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ متقین کے ساتھ متقین نہیں ہو جائے، قرآن مجید کی حیثیت پڑھنے کی اور سننے کی وہی حیثیت ہے، وہ الگ ہے، جب تک ہدایت اس کے لیے بنے گی کہ پہلے آپ کا نفس تقوی اختیار کرے گا تو ہدایت ہے، باقی آپ پڑھتے رہے سنتے رہے پڑھتے رہے سنتے رہے پڑھتے رہے سنتے رہے، تقوی ھدی للمتقین، یہ ھدی للمسلمین نہیں ہے، ھدی للمؤمنین نہیں ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی وہ کس بنیاد پہ بنا ہے؟ متقی جو بنا ہے وہ کس کی بنیاد پہ متقی بنا ہے؟ بل گیٹس جب اپنی دولت عام آدمی میں بانٹ رہا ہے، وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ ہیومن ویلفیئر، نہیں، ہیومن ویلفیئر کے انڈر لائن پرزمپشن کیا ہے؟ اپنے نفس کی اطمینان، اس کی انڈر لائن پرزمپشن اس کی عقل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بل گیٹس نے دولت کمائی اور ایپسٹین کی طرح خرچ کر کے چلا گیا تو ساری زندگی لعنت پڑے گی، اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر لعنت سے بچنا ہے اور ساری زندگی یاد کرنا ہے تو فاؤنڈیشن بنا دو، بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن، تو یہ اس کی عقل ہے، یہ اس کا ڈیوائن نہیں ہے، ٹھیک، وہ عقل سے یہاں تک پہنچ گیا، وہ عقل سے یہاں تک پہنچ گیا، بل گیٹس عقل تک سے پہنچ گیا کہ یار اگر زندہ رہنا ہے نا، زندہ رہنا ہے، مرنے کے بعد زندگی تو 70-80 سال کی ہوگی نا، مگر اگر باقی رہنا ہے جتنا لانگ ٹرم کروں، ایدھی رہ گیا نا، ایدھی رہ گیا، یا سینٹ جونز کی ایمبولینس رہ گئی، یا جو بھی جن لوگوں نے کیا وہ رہ گئے، کیونکہ وہ مر گئے، مگر آج بھی رستے میں لکھا ہے عائشہ بوانی اسکول، حبیب پبلک اسکول، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی آثار ہے، اس کے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں وہ آثار ہو، یہ ان کے آثار ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بل گیٹس اپنی عقل سے پہنچ گیا تقوی تک، ٹھیک ہے، پہنچ گیا تقوی تک، اب اس کو ڈیوائن چاہیے، جی، آگے کا کہاں بڑھ کے جائے گا؟ ڈیوائن چاہیے، نہیں، اب اس کی عقل ختم ہو گئی، اب یہاں پہ عقل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اب بل گیٹس کی عقل اپنے پیک پہ پہنچ گئی،
بالکل صحیح. اب اسے ڈیوائن چاہیے، ہدی للمتقین. اب قرآن اس کو ہدایت کرے گا. اب قرآن ہدایت کرے گا بل گیٹس کو رائٹ. کہ تو بھائی تقوی تک پہنچ گیا. اب تو یہ یاد کر کہ اگر تو مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یہ میں تجھے بتاؤں گا. یہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید یہ نہیں بتا رہا بل گیٹس کو نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن مجید یہ بتا رہا ہے بل گیٹس کو کہ تو نے عقل سے ٹرسٹ بنا دیا، تو نے بل گیٹس فاؤنڈیشن بنا دی، یہ عقل سے ہو گیا. تو اب تو بڑھ گیا، تو بڑھنے جا رہا ہے. اب جب بڑھنے جا رہا ہے تو مٹی ہو جائے گا. سب کو پتا ہے، تجھے بھی پتا ہے، تو اتنا بیوقوف تو نہیں، مٹی تو ہو جائے گا. اب تو مٹی ہونے کے بعد اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اٹھایا جائے گا اور اٹھائے جانے کے بعد تیرا حساب کتاب ہوگا، تو پھر جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ تیرے لیے ہدایت ہے. سمجھنا چاہے سمجھ لے، نہیں سمجھنا چاہے نہیں سمجھے. یہ ہے مطلب ہدی للمتقین کا. اب یہ جاہل مولوی کیسے ہدی للمتقین کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیں کہ ہدی للمتقین کس اسٹیج پر ہے نا. اسٹیج دیکھے نا اس کا کیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے اسی لیے قرآن مجید میں نماز کی رکعتیں نہیں لکھی. 17 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی گفتگو نہیں ہے. گفتگو اس بات کی ہے مجھے سمجھانے کے لیے نہیں، بل گیٹس کو سمجھانے کے لیے. بھائی تو یہ بتا، مٹی ہو جائے گا، مٹی ہونے کے بعد بالکل زیرو ہو جائے گا، اس کے بعد کیا تیرا یہ بلیو ہے کہ تو دوبارہ آئے گا؟ تو وہ کہے گا کہ یہ والا کانسیپٹ میری عقل میں نہیں آ رہا. تو اس کا جواب پھر ہمارا یہ ہوگا کہ بھائی اس کے لیے تجھے ڈیوائن انٹرونشن چاہیے. تو اس کے لیے پھر تو لاسٹ ڈیوائن انٹرونشن کو پڑھ کے دیکھ لے، سمجھ آ جائے سمجھ لے، نہیں سمجھ آئے نہیں سمجھے. تو جو تبلیغی جا کر نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ہدایت نہیں چاہ رہا. وہ ہدایت اس کو یہ چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندہ ہو رہا ہے، اس پیٹرن کو یہاں سے یہاں تک لے جانے کا کیا طریقہ ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پروگرام پہلے میں بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اس بارے میں ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، کیسے پیدا ہوگے، کیسے پیدا ہوگے. یہ ٹھیک ہے، آگے چل. سر میرے یہاں پہ ایک سوال ہے اچھا کہ اگر اس کی اپنی عقل سے بل گیٹس یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اپنی تمام تر دولت ڈسٹریبیوٹ جی پہنچ گیا، ہاں جی پہنچ گیا. اس کے بعد سر اس کے عمل میں اب کیا فرق آنا ہے اس ہدایت کو جان لینے کے بعد؟ کیا ہوگا؟ اس ہدایت کو جو کتاب اب اس کے لیے اب جا کے ایلیجیبل ہوا ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کی اس کتاب سے، تو اس کے عمل میں فرق کیا آنا ہے؟ وہ تو ہمارے اعتبار سے تو سارے اعمال تو کر چکا، اپنی ساری ویلتھ ڈسٹریبیوٹ کر چکا، ہر طرح کی نیکی کر چکا. اب نہیں نہیں ابھی اس کا فرق یہ آنا ہے کہ تم امریکہ میں داخل ہو گئے بغیر ویزا کے، اور اگر اس کے تھرو داخل ہو تو ویزا کے تھرو داخل ہو. دوبارہ سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مطلب ایک طریقے سے پاسپورٹ لیگل چینل ہے نا. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ بلیو کر لیا، تم نے یہ بلیو کر لیا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اس کی گواہیاں تمہیں اس کتاب کے تھرو ملی. ٹھیک ہے فائن، بٹ یہ ایکسپٹ کرنے کے بعد میں اس پہ فرق ہے؟ نہیں فرق کوئی نہیں پڑا. میں ایکسپٹ کروں نا، نہیں ایکسپٹ کرنے کا پروسیس ہے نا یار. میری بات سمجھنے کی نا، صرف زبان سے کہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس آدمی نے مائکروسافٹ ڈیولپ کیا ہے ڈیفینیٹلی اس کا دماغ تو آپ سے زیادہ چل رہا ہوگا نا. تو وہ جب ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے، حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، تو یہ اطمینان اور ایمان بل گیٹس کو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ جو پروسیس سے گزرے گا وہ پروسیس عمل کا پروسیس نہیں ہے. اب جو ہدایت کا پروسیس ہے اس کے لیے ریئلائزیشن کا پروسیس ہے. اسی لیے میرا بار بار میں کہتا ہوں کہ قرآن کو رول کی کتاب نہیں سمجھے، پرنسپل کی کتاب سمجھے.
دیکھیے نا وہ متقی تو ہے متقی تو وہ ہے نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت. اب ہدایت کس بات کی؟ ہدایت اس بات کی کہ بھائی تو زندہ ہے, تو بڑھ جائے گا, تجھے بھی یقین ہے کہ دوبارہ زندہ ہوگا, مگر اس زندہ ہونے کا پروسیس, اس کو سمجھنے کا پروسیس ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. اگر تو ماننا چاہے مان لے, نہیں ماننا چاہے نہیں مان لے. تیرے عمل تو ویسے ٹھیک ہیں, ہم نے مان لیا. تیرے عمل میں ہمیں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے. مگر کیونکہ تیرا جو انڈرسٹینڈنگ آف لائف آفٹر ڈیتھ ہے, ہو سکتا ہے وہ مختلف ہو یا نہیں ہو. دیکھیے نا, کیا آج ویسٹرن فلاسفر یا ویسٹرن سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, نہیں سر, کیوں نہیں مانتے؟ تو اسے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا, فزیکل ایویڈنس نہیں ملتا اس. نہیں, اب دیکھیے دیٹ از دا کوشچن نا, یہاں پر آ کر بات سمجھ آتی ہے نا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے. اچھا, اب میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں. لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ کے بغیر ڈیوائن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈیوائن کی ضرورت ہوتی لائف آفٹر ڈیتھ پہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگر میرا حساب ہوگا تبھی تو میں نے ہاں, نہیں, کرنا ہے نا اپنے آپ. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ڈیوائن کی ضرورت لائف آفٹر ڈیتھ کے سبجیکٹس کے لیے ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کی ضرورت KMC چلانے کے لیے نہیں ہے. ڈیوائن کی ضرورت کب پڑتی ہے آپ کے پاس؟ اس وقت پڑتی ہے جب آپ اس سبجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کی انٹلیکٹ سے باہر ہے. بٹ یہاں پر سر ایسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجھے کہتے ہیں کہ اپنے معاملات سیدھے رکھو اور آنیسٹی کے ساتھ چلو, تو یہ ڈیوائن ہے. یہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ چیک کو رائٹ سے کاٹو, سے کاٹو؟ وہ تو صرف ایک, میں نے کہا نا کہ وہ تو قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے 7 رکھے نا. میں نے آپ کے سامنے, ایک منٹ میں اب دوبارہ آ جاتا ہوں, میں نے آپ کے سامنے 7 رکھے نا. مگر جیسے قرآن کہہ رہے ہیں ناپ توڑنے کا صحیح رہنا, اپنے معاملات صحیح رکھنا, عدل انصاف کرنا, یہ ساری بات نہیں, میں نے کہا نا کہ مورل اینڈ سوشل کوڈ, ٹھیک ہے نا, یہ ہے نا مورل اینڈ سوشل کوڈ پہ جو قرآن مجید ہے, یہ اٹ از لائک اے UN چارٹر آف ہیومن لائف. UN چارٹر, جو UN کا چارٹر ہے وہ یہی ہے نا. وہ ایک چارٹر بھی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے حساب سے گائیڈنس ہے, یہ آپ کے لیے کوڈ ہے. مگر اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت کی طرح کہ پینٹ پہن کے نماز نہیں ہوتی, شلوار میں ہو جاتی ہے, وہ تو سر بیچارے کا دماغ ہے. نہیں, میں بیچارے کے دماغ کی بات نہیں کر رہا. وہی کہہ رہا ہوں, کوڈ کو لمٹ کہاں کرنا ہے نا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کوڈ میں نے کہا نا مورل کوڈ. تو ایک مورل کوڈ میرا کانسیپٹ ہے, ایک مورل کوڈ اس کا کانسیپٹ ہے کہ پینٹ پہنی ہے نا, اسی لیے پینٹ پہننا قرآن میں نہیں ہے. نہیں, ایک میرا کوڈ ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یار پینٹ پہنو یا کچھ بھی پہنو تو آپ کے لیے وہ اچھا وہ کوڈ کو اتنا نیچے لے آیا, نیچے لاتے اس نے کہا شلوار پہنو. اچھا میں کہتا ہوں یار پینٹ میں اسلام ہے اور پینٹ میں اسلام نہیں ہے, شلوار میں اسلام ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی, میرے آقائے نامدار نے تو کبھی شلوار پہنی نہیں. تو یہ شلوار کہاں سے اسلام میں آ گئی؟ ایسے کچھ نہیں, امبریلا پرنسپلز قرآن نے دیا ہوں گے جو کہ آل آف ہیومینٹی پہ لاگو ہو سکتے ہیں. نہیں, کوڈ جو ہے نا, کوڈ تو ہر چیز کا ہو سکتا ہے نا. یہ بھی کوڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے پارکنگ کیسی کرنی ہے. یہ بھی کوڈ ہو سکتا ہے کہ رات کو کب تک لائٹ جلانی ہے. یہ مختلف کوڈز ہیں نا. اب سوال یہ ہے کہ 6666 آیتیں کن کوڈوں کا ذکر کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا اب کن کوڈوں کا ذکر کر رہی ہے, اسے میں آپ کو ایک سمپل سا جواب دے دیتا ہوں کہ کن کوڈوں کا ذکر کر رہی ہے. وہ قرآن ایک نیگیٹو لسٹ ہے. واہ جی, بہت خوب. سنس نیگیٹو لسٹ چھوٹی ہے اس لیے نیگیٹو لسٹ چھوٹی ہوتی ہے. قرآن کہتا ان چیزوں کو کوڈ میں ڈال رہا ہے جو تمہاری فطرت کے خلاف ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن کہہ رہا ہے کہ ربیانی فطرت اللہ التی فطر الناس بہا, نہیں, ربیانی صغیرہ کیا ہے؟ جی قرآن مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ.
اپنے ماں باپ کو رب سمجھو جیسے تم نے رب تھا، رب یعنی صرف تم چھوٹے تھے. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے بچوں سے پیار کرو؟ کیونکہ یہ آٹومیٹکلی بچوں سے پیار ہو جاتا بچوں سے پیار فطرت ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں گے ان کا خیال رکھنا تمہارے لیے ضروری نہیں کہ تم کرو. تو اس لیے قرآن میں کہا وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ قرآن نیگیٹو لسٹ کے ساتھ چل رہا ہے، ہے. نیگیٹو لسٹ کے ساتھ چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ایک وقت میں 5 نہیں ہو سکتی الا میرے آقائے پیغمبر دامدار. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو لسٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے طلاق دی تو طلاق کے بعد عدت ہے، یہ نیگیٹو لسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل قرآن نیگیٹو لسٹوں کی لسٹ بناتا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہے. کیا نہیں کھانا اس کی کیا نہیں کھانا اس کی لسٹ ہے. کیا کھانا ہے اس کی لسٹ نہیں ہے. اس کی لسٹ نہیں ہے کیا کھانا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ الگ چیز ہے کہ کیا کھانا ہے. اس نے کہا کہ یہ نہیں، جو بھی حلال ہے وہ کھا لو، یہ اس کی لسٹ ہے کہ یہ کھانا ہے. اچھا اب آگے چلتے. ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں بنائی. پہلی شکل ہے ہدایت کی ہدایت عامہ، ہر کسی کے لیے. یہ فطرت ہے. دوسری ہدایت ہے ہدایت خاصہ، وہ جو بھی آدمی چاہے وہ اٹین کر سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد ہے ہدایت تکوینی، جس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر پرفیکشن جس کے اندر جو چیز ہے وہ اس کو اس کی پرفیکشن پہ پہنچاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے شہد کی مکھیوں کو شکتی تر، یہ ہدایت تکوینی ہے. قرآن مجید نے اس کا بڑا خیال شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے. جی بالکل. بلکہ سر یہ آیت ہے کہ ہم نے وہی کی آگے چل. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہدایت تشریعی. تشریح کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ تشریح جو ہے یہ گائیڈنس ہے، جس تشریح اس سے شریعت کا لفظ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، 5ویں غایت ہے توفیقی. تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ہدایت کا توفیق اسٹیج ہے جہاں پہ تشریح کے بعد آپ کو توفیق دی جاتی ہے کہ آپ اس ہدایت پہ پہنچ جائیں. یہ 5 اب عامہ، خاصہ، تکوینی، تشریعی اور توفیقی ہدایت ہے. یہ اس طرح سے پروسیس اسلام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں. اب ایک آیت ہے قرآن مجید کی، وہ کہتی ہے والذین، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے. الذین جاہدوا فینا الذین جاہدوا فیہا لنہدینہم سبلنا واللہ لمع المحسنین. اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہدایت آپ چاہیں تو لے لیں، چاہیں تو نہیں لیں، کوشش ہے یہ. تو وہ جو بل گیٹس ہے اس کے پاس واپس آنے کے بارے میں کتاب موجود ہے. قرآن ہم کہہ رہے ہیں یار یہ لاسٹ کتاب ہے، اس میں رستہ نکالا ہوا ہے، آپ اگر لینا چاہیں لے لیں. اور اس کے بعد ایک آیت ہے وہ کہتی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں ہے خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت پہ ہوگا اور ایک فریق دوزخ. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں.
اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنصُرُونَ، اور ہم نے ان کو پیشہ بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن اس کی بددہی کی جائے گی۔ اب ایک کانسیپٹ اس کے بعد آ رہا ہے، وہ کانسیپٹ آپ نے مجھے کہا کہ وہ میں آپ کو ڈسکس کروں، اور یہ بڑی مشہور و معروف اور کنفیوزنگ تو نہیں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ جس کے اوپر بڑا اختلافی آنسر نکلا، وہ ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر 71۔ وہ کہتی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے دانے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ اپنی کتاب کو خوش پڑھیں گے اور ان پر داغے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، امامہم پیغمبر نہیں ہے، بے امامہم پیغمبر نہیں ہے، اس پہ کوئی اختلاف۔ اب آپ بتائیں، آپ مجھے بحیثیت مسلمان یہ بتائیں کہ کیا بے امامہم کون ہے؟ اور ہر کسی کا ریسپیکٹو نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو امام ہے، جو امام یہاں لکھا ہے کہ ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یوم ندو، ندو کا مطلب بلانا، بلائیں گے، ندو جی جی ندو مطلب ہے ندا لگائیں گے، نظر آئے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہیں گے بھائی کلاس نمبر 1، کلاس نمبر 2، کلاس نمبر 3 آ جائے نا۔ اب کلاس نمبر 1 جب آئے گی کلاس ٹیچر اس کے ساتھ تو نہیں، اس کا جو کلاس کا مانیٹر ہے بالکل وہی آئے گا نا۔ تو تو یہاں پہ سر جو ایک چھوٹی سی سمجھ آ رہی وہ شاید وہ کل کامن ہاتھ والا جو ہادی تھا، نہیں، اب ہادی وہی میں کہہ رہا ہوں، ہادی الگ ہے، ٹھیک ہے، ہادی آنے کے لیے ہے، امام جانے کے لیے۔ وَكُلُّ نَدٌ یوم ندن کلو اناسم بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام، واہ واہ، ہادی ہماری طرف سے تھا، امام ان کی طرف سے ہوگا، امام ادھر سے آ رہا ہے۔ یعنی کہ جس کو بڑا بنا لیا ہم لوگوں نے۔ جی، اب کون امام ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے جس کو بھی اپنا پیشوا اب آپ بنایا، چلے ایگزیکٹلی، اب آج یہاں پر آ کر ہو گیا جھگڑا۔ امام کے بارے میں سب سے واضح آیت وہ ہے، اس دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم نے مانگی خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے، جس میں آپ نے کہا کہ ہم ظالمین کو نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل اور ابراہیم بلند کر رہے تھے دیواریں خانہ کعبہ کی، تو انہوں نے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ امام بنا دے، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ابراہیم، ہم بنا لیں گے تمہاری اولاد میں امام، مگر ظالمین کو نہیں بنائیں۔ جی 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 بالکل بالکل یہ آیت ہے، جی بالکل، ایبسولوٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام کے لیے صرف ایک کرائٹیریا چاہیے، بیسیکلی ظالم نہیں ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوشچن اب یہاں پر آ کر بات کامن سینس میں آگے یہاں رک گئی کہ امام کا ایک بنیادی فیچر یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پر آ کر اختلاف ہوا امت میں، مسلمان امت میں، جو فقہ اثنا عشری اہل تشیع ہے، اس نے کہا کہ ظالم جو بندہ خطا کار ہے وہ کسی مرحلے پہ ظلم کر سکتا ہے، اس لیے امام معصوم ہوگا۔ اہل سنت نے کہا کہ کوئی بھی انسان امام بن سکتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ ایگری کر لیں کہ یوم ندعو امام میں پیغمبر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بھی اس کا پیشوا ہے، ٹھیک ہے، پیشوا ہے۔ اچھا اس میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کرتا ہوں، میں اس کو تھوڑا اس آیت کو کسی اور طرح پڑھتا ہوں، دو سے پڑھتا ہوں۔ میرا آج کا امام
سیاسی مسائل پہ علی لاری جانی بھی ہو سکتا ہے اور ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے. تو جب سیاسی فیصلے ہوں گے تو میرا امام علی لاری جانی یا مجتبیٰ خامنہئی ہو سکتا ہے یا علی سیستانی ہو سکتا ہے. اور جب فیصلے عقیدے کے ہوں گے تو میرا امام الگ. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو میرا اختلاف ہے عام مسلمانوں کے ساتھ، جہاں پر وہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو ملاتے ہیں، کہ کیا امام اگر آج میں کسی ظالم کو پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ کر لوں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ فلسفہ زندگی ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ ظالم کو امام نہیں بنا سکتے. دنیاوی کرائٹیریا ظالم کو امام نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم امام نہیں بن سکتا، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو چاہے وہ دینی معاملات. اچھا، اب جو مسلمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی آدمی ہوگا، وہ دنیاوی کا بھی ہوگا اور دینی کا بھی ہوگا. ہم اس میں آج کے معاملات میں تھوڑا سا الگ. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کو عام مسلمان بالعموم اس آیت کا میں امام کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ کوشچن مارک بہت 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 بنیادی سوال آپ نے ریز کیا، بالکل صحیح سوال ریز کیا. کہ آج تو اس وقت، یا شاید اگر میں جواب لینے جاؤں تو شاید وہ یہ کہیں گے جب نظام خلافت آئے گا تو وہ تو کبھی نہیں آئے گا، نہیں آیا 14 سال سے نہیں آیا تو ہم سب فارغ ہیں. بالکل صحیح. ہم سب فارغ ہیں. تو نظام ہے، تو میں اگر ووٹ دے دوں ایک ظالم کو، تو کیا میں گنہگار نہیں ہوں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. بالکل ایبسولوٹلی. اگر میں ایک ظالم کو ووٹ دے دوں آج پاکستان میں کہ یار یہ لو آپ بن جاؤ امام، ایبسولوٹلی. یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آج کے ماحول میں کوئی تعلق قرآن کا ہمارے معاشرے سے نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کے معاملات کو صرف ریچول کی بات کر رہے ہیں. بالکل. قرآن نے صاف کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور برائی کاموں میں ساتھ دینا، گناہ کے اور عداوت کے کام میں ساتھ. میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں قرآنی میں جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ریچول، نماز، روزہ، طلاق، عدت یا عقیدے کے بارے میں ہیں. یہ دونوں سبجیکٹ آر اونلی پارٹ آف ریلیجن. بیسک ریلیجن اس کے ظالم کو حکمران بنانا ہے. بیسک سوال یہ نہیں ہے. طغیانی سے اجتناب، طغیان سے اجتناب، طاغوت سے اجتناب، یہ کدھر ہے؟ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا ددو امامہ میں یہ کس کو پریزنٹ کریں گے؟ بالکل صحیح. نوبڈی. یہ کس کو پریزنٹ کریں گے؟ اپنے پیر مرشد. کون سا پیر؟ نہیں میں ایک بات پتہ ہے، اس سینس میں وہ بہتر ہے. جی آخر کوئی تو ہے. یہاں انہوں نے کوئی بنا لیا غلط صحیح، جیسا بنا دیا یار یہ ہے غلط صحیح، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے نا، کہ یار یہ ہے، کیونکہ انہوں نے کم از کم ایک اپنا امام تو بنا لیا نا. سوال کا جواب ڈھونڈ لیا. ہاں، انہوں نے سوال جواب دے دیا، وہ غلط ہے، فیل ہو گئے، وہ الگ بات ہے، وہ جواب انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہ اس چیز کو اور کلیریفائی کر رہا ہے. وہ سورہ قصص کی 41ویں آیت ہے. وہ کہتا ہے وَجَعَلَ اللَّهُ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصِرُونَ. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا اور وہ لوگوں کی دوزخ کی طرف بلاتے تھے، قیامت کے دن اس کی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے امام وہ بھی ہوگا تو جہنم کی طرف بلاتے تھے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ امام لازمی نہیں ہے کہ وہ بہتر انسانی ہو، وہ دونوں جانب لے کے جا سکتا ہے. جی بالکل. اچھا، اب اس کا مطلب ہوا کہ جو آپ امام کی بات کر رہے ہیں تو امام میں یہ بنیادی مسئلہ آ جائے ہے. اور میں آپ کو جس پر آپ کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ولایت فقیہ کا مسئلہ جو سلسلہ ایران میں ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو آپ نے مذہبی معاملات پہ امام بنایا ہے، اس کے پاس سیاسی معاملات کی بھی آج اتھارٹی ہے، تو آپ اس کو اس کی بھی اتھارٹی دیں.
یہی آج سپریم لیڈر کا کانسیپٹ ہے ان کے ہاں. جس سپریم لیڈر کے کانسیپٹ کو میں پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں مانتا. مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ شاید ایرانیوں کے لیے وہ ہو کیونکہ وہ ان کی اسٹیٹ کے ساتھ ہے, میری اسٹیٹ کے ساتھ وہ نہیں ہے. تو میں ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ اس پرٹیکولر نیشن اسٹیٹ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں علی سیستانی کو پیشوا مانتا ہوں مذہبی معاملات کا, مگر میں ان کو اس بات کا پیشوا نہیں مانتا کہ کراچی کا میئر کون ہوگا. ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں پاکستان میں زرداری صاحب کو ووٹ دوں یا عمران خان کو ووٹ دوں یا نواز شریف کو ووٹ دوں. تو یہ امامہ کی ڈیفینیشن ہے. اچھا, مگر میرا جو اہل تشیع کا مسلک ہے, اہل تشیع کا جو مسلک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو امام ہے وہ امام جو کہ اس نے لکھا ہے ظالمین, تو ظالمین کیا نیگیٹو وہ ہے جو ہمیشہ ظالمین کے ریورس کیا ہوتا ہے, عادل ہو. اچھا, عادل ہونے کے لیے اگر وہ عادل ہے تو اگر وہ پرفیکشنسٹ عادل ہے تو وہ پھر معصوم ہونا چاہیے. اس لیے وہ کانسیپٹ ہے کہ امام ہر وقت موجود ہوتا ہے, دنیا میں ہر وقت موجود ہوتا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے عدل کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب عام آدمی کے لیے میں ایک چیز پریزنٹ کرتا ہوں کہ ہدایت کو حاصل کرنا, اگر آپ ایک عام آدمی ہیں اور ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے 5 اسٹیپ ہیں. ٹھیک ہے. پہلا اسٹیپ ہے وہ یاد اللہ الہ من جدید, جو پکارتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں. He will guide toward him the one that repent his sin. اس کے لیے ہدایت ہے جو پہلے اپنے گناہوں سے یہ ایگری کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شراب پیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے دے. پہلے ہدایت کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ریپینٹ کرے, اس کو ختم کرے. اس کے بعد یہ یقین کرے انکا میتا وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تحشرون. You shall die and they shall die all. Then on the day of Qiyamah you will quarrel in the presence of Rabb. کہ وہ کہے گا تم بھی مرو گے, جو غلط وہ بھی مرے گا, اور آپس میں اس سے لڑو گے کہ تم نے مانا یا نہیں مانا. یہ دوسری سے ہے. تیسرا اسٹیج ہے جب یہ دونوں چیزیں ملے گی, اس کے بعد تیسرا اسٹیج ہے یا ایھا الذین آمنوا الیکم انفسکم لا یضرکم من ذل اذا ہدیتم. اینڈ یو ہیو ایمان, ٹیک کیئر آف یور اون سیلف. He who has straight cannot harm you when you are rightly granted. پھر یہ یقین کرے کہ تمہیں کوئی دوسرا جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ تمہیں کہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ کو اس کے سامنے ایمان رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ کا یہ ہے خدا پہ کامل ایمان نہیں. اور دشمن کی طاقت کا انکار, دشمن کی طاقت کا انکار, دیٹ از دا مین پوائنٹ. کہ ہدایت اس وقت آئے گی جب دشمن کی طاقت کا انکار ہوگا. دیکھیں یہ نہیں دشمن کی اپنی بات نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا الیکم انفسکم لا یضرکم ذل اذا ہدیتہم. And he who is straight cannot harm you when you are rightly guided. آپ یہ یقین کریں کہ سامنے والا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو میں نے تمہارے سامنے پچھلے والے
پروگرام میں کہا تھا کہ 72 شہید ہو گئے. شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے تمہارے ایمان کو سٹ جا دیا. وہ تمہیں یقین ہے وہ اس کی طاقت ہے, تمہیں فزیکلی مار سکتا ہے مگر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تمہاری ہدایت کے لینے کے پروسیس کو وہ ختم نہیں کر سکتا. تو ہدایت کے لینے کے پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ مانو کہ سامنے والا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیا بات کیا بات کیا بات, بہت خوب. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جب یہ اسٹیج پہ تم پہنچ جاؤ گے, پہلے آپ نے توبہ کی, پھر آپ نے کیا, اس کے بعد امن جرد اللہ یہدیہ یشرح صدر الاسلام. جب تم اسٹیج پہ پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے سینے کو دراز کر. اللہ تعالیٰ جس وقت آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے تو آپ کے سینے کو دراز کرے. افمن, اس کے دوسری آیت ہے, افمن شرح اللہ صدر الاسلام فہو علی نور من ربہ فللقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. Or the person whose heart has opened to Islam because which he upon the light of the Rabb destruction of those who are, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ختم ہو جائے. اچھا, اب اس کے بعد اور یہ سب ہو گیا. ابھی کوئی قرآن, کبھی کوئی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ میرے چار اسٹیپوں کو بتائے نا. ابھی قرآن حدیث نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب جب یہ ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے قرآن سورہ کہف پہ, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدہم ہدی وربطنا علی قلوبہم. There were few youth that had believed in their Rabb, and we increased them in guidance, and we strengthened their hearts. واہ. ٹھیک ہے, یہ سورہ کہف کی آیت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تھے ہم نے ان کو جو رب پہ یقین رکھتے تھے, پہلے اپنے گناہوں کو توبہ کی, پھر انہوں نے کہا کہ دشمن کی طاقت نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ہو سکتا, پھر وہ ان کے سینوں کو روشن کر دیا گیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اور وہ انہوں نے ہم نے ان کو صحیح راستے پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, جب وہ اس راستے پر آ گئے تو پھر اس کے بعد وہ مقام آیا, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی فادخلی جنتی. تو یہ ہدایت کے انڈیویجول کے ہدایت کے حاصل کرنے کے 5 اسٹیپ ہیں. اس کی ہدایت کے حاصل کرنے کے 5 اسٹیپ کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرے. اچھا, اب جب گناہوں کی توبہ کی بات آتی ہے نا, تو سارے لیڈرز ذاتی گناہ ضرور توبہ کرنی ہے, مگر جو سماجی گناہ ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. غلط بندے کو الیکٹ کرانا, سرمایہ داری نظام کو پروٹیکٹ کرنا, طاغوت کی حمایت کرنا, یہ سارے سماجی گناہ ہیں. تو اگر آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ رہے تو نہ ہدایت آئے گی, نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی فائدہ ہوگا اس کتاب کا جو بار بار آپ پڑھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک کنفیوژن حل کیجیے گا. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اسی کتاب سے پروردگار کچھ کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو نہیں. تو قرآن مجید نے یہ بھی تو کہا کہ اگر میں چاہتا میرے سامنے آیت نہیں ہے, اگر میں چاہتا تو سارے بندے مجھے عبادت کرتے ہیں آیت. جی. تو یہی تو وہ کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا, وہ اسی میں نے کہا نا کہ وہ اس بنیاد پہ چل رہا ہے نا کہ میں نے یہ کائنات بنائی ہے عدل کے مقابلے پہ. میری آج کی گفتگو کو آپ پچھلی والی گفتگو سے ریلیٹ کریں نا, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں فری ول دی ہے, فری ول دی ہے. اب فری ول کے ساتھ جو چاہے میری ہدایت کو ایکسیپٹ کر لے, جو چاہے ہدایت کو لے. تو جو ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا وہ بھی تو ایک ڈیوائن سسٹم کے اندر کھڑا ہے نا.
مجھے آپ نے پڑھے نا آیت کیا ہے وہ جو آپ پڑھے یادی بن کے یادی یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقون، میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسقوں کو ہدایت دے. بالکل مگر سر کچھ کرائٹیریا کوئی ایسا فاسق کیا ہے؟ فاسق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف فاسق؟ فاسق یہ ہے کہ وہ obvious چیز کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے. فسق و فجور یعنی جس کو فجور تو وہ فاسقوں کو نہیں دیتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی فاسقوں کو نہیں دے رہا باقی تو بنتی ہے ٹھیک کر لیں آپ. سر کوئی کرائٹیرین کوئی ایسے سمبلس کوئی ایسے سمٹمس جس سے بندہ یہ ڈیفائن کر سکے کہ ہی از رائٹلی گائیڈنگ، کیونکہ ہر کوئی آپ کو ہزار قسم کے لوگ ملیں گے جو سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہے صحیح ہدایت. دیکھیے میرا تو سب سے پہلا آنسر یہ ہے کوئی ایسا لٹمس ٹیسٹ نہیں. لٹمس ٹیسٹ یہ کہ جو کہے کہ میرے پاس ہدایت ہے اس کا مطلب اس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ ایور گوئنگ کوسٹ ہے. نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں جو یہ کہے کہ میرے پاس ہدایت ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہے میرے پاس تو اس کا پہلا مطلب یہ کہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. کیونکہ ہدایت کا یہ کہنا کہ میرے پاس ہدایت ہے ذاتی دو چیزیں نا. پھر آپ دوبارہ آتا ہوں. اگر میں آج آپ کو کہوں کہ میرے پاس ہدایت ہے، شبر زیدی آ کے کہے کہ میرے پاس ہدایت ہے، تو آپ کو پہلا ایکسیپشن یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جاہل آدمی ہے. پہلی بات. ہاں اگر یہ کہے کہ قرآن ہدایت ہے بالکل ٹھیک. تو یہ ایک الگ چیز ہے. مگر اگر میں کہوں کہ میں ذاتی طور پر ہدایت حاصل کر چکا ہوں تو یہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم سیدھے راستے پہ ہیں. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اگر وہ آدمی کہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے اور راستے پہ نہیں ہے. اس لیے کہ سیدھے راستے پر ہونا اور اس کو ریکگنائز کرنا ہر آدمی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اس کی کوشش کر سکتا ہے. اسی لیے کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستوں کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب سیدھا راستہ مجھے یہ بتایا گیا، میں یہ دوبارہ آتا ہوں، مجھے یہ بتایا گیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہے. مگر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اشلوک پڑھا وہ اشلوک والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سیدھا راستہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے سیدھے راستے کو اس بنیاد پر کہ آپ کا ناقص علم ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو کسی کو بھی ریجیکٹ کرنے کا کسی کے حق نہیں ہے. کسی انسان کو دوسرے کے عقیدے کو ریجیکٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور اسی لیے کسی بندے کو بائی فورس یہ کہنا کہ وہ اللہ کو مانے اور اللہ کی چیزوں پہ عمل کرے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جتنے بھی الہامی جو ادیان ہیں یا جتنے بھی کریکٹ کانسیپٹ ہیں اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں. بالکل. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو.